انسان مٹی کا ایک معمولی پتلا ہے جسے اللہ نے مٹی سے بنایا اور مٹی ہی میں لوٹ جانا ہے۔ لیکن حیرت ہے اس وقت پر جب اسے تھوڑی سی دولت اور شہرت ملتی ہے تو وہ اپنی اوقات بھول کر زمین پر اکڑ کر چلنے لگتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ تخت کو پلٹنے اور تاج کو مٹی میں ملانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تکبر وہ پہلی بیماری ہے جس نے شیطان کو اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسے ہی مغرور شخص کی ہے جس کا غرور دیکھ کر آسمان بھی کانپ اٹھتا تھا۔ یہ کہانی ہے ہاشم نامی ایک بڑے تاجر کی جس کا کاروبار ملکوں پھیلا ہوا تھا۔ ہاشم کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا ایک عام انسان خواب دیکھتا ہے: قیمتی گھوڑے، عالی شان محل اور خادموں کی فوج۔ دولت نے ہاشم کے دل کو سخت کر دیا تھا۔ وہ غریبوں کو انسان نہیں بلکہ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی یہ کامیابی اس کی اپنی عقل کا نتیجہ ہے، اللہ کا کرم نہیں۔ ایک سرد شام جب ہاشم اپنی قیمتی سواری پر بازار سے گزر رہا تھا، ایک بوڑھے فقیر نے اس کا راستہ روکا۔ بوڑھے کی آواز کانپ رہی تھی: بیٹا، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ہاشم کو اپنا راستہ روکنا گوارا نہ ہوا۔ اس نے حقارت سے بوڑھے کو دیکھا اور کہا: تم جیسے کاہل لوگ صرف مانگنا جانتے ہیں، ہٹو میرے راستے سے۔ اور اس نے بوڑھے کو دھکا دے دیا۔ بوڑھا کیچڑ میں جا گرا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا: اے اللہ، اسے وہ وقت دکھا جب یہ اپنی حقیقت پہچان لے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہاشم کی زندگی کا ورق الٹ گیا۔ اچانک اس کے سب سے بڑے گودام میں آگ لگ گئی جس میں اس کا کروڑوں کا مال تھا۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھلا نہ تھا کہ اس کی بحری جہاز سمندر میں غرق ہو گئے۔ صرف 1 مہینے کے اندر وہ ہاشم جس کے آگے پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ جن دوستوں پر اسے ناز تھا انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن وہی ہاشم اسی گلی کے نکڑ پر بیٹھا تھا جہاں اس نے اس بوڑھے کو دھکا دیا تھا۔ وہی بوڑھا وہاں سے گزرا۔ اس نے ہاشم کو پہچان لیا، لیکن اس نے طنز نہیں کیا بلکہ اپنی روٹی کا آدھا حصہ ہاشم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ہاشم کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ سجدے میں گر پڑا۔ یا اللہ، میں کتنا نادان تھا۔ میں نے مٹی پر غرور کیا جبکہ میں خود مٹی تھا۔ اس دن ہاشم کو سمجھ آیا کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیا ہم بھی اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھتے؟ یاد رکھیے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔